ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج اس مجلس میں 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کے حوالے سے لوگوں کے جو انداز ہیں، جو ان کے طریقے ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اور اس کا ہم تاریخی اور شرعی طور پر اس کی کیا حیثیت ہے اس کا جائزہ لیں گے. پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے موبائل فون جو ہیں اس کو اگر آپ سائلنٹ کر لیں، کیونکہ بعض اوقات درس کے دوران جب آپ حضرات کا فون بجنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر بات کرتے کرتے اصل جگہ سے بندہ ہٹ بھی جاتا ہے. تو گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے موبائلوں کو سائلنٹ کر لیں. اور دوسری چیز کہ پوری توجہ کے ساتھ آپ تمام حضرات آج کی اس گفتگو کو سنیے گا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر کوئی اس قسم کی غلطی اور کوتاہی تو نہیں. اگر نہیں ہے تو الحمدللہ، اگر ہے تو اس کی اصلاح کر لیں. اور اسی طرح ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب، ان لوگوں میں دیکھیں اگر ان کے اندر یہ کمیاں کوتاہیاں ہوں تو ان کے لیے ہم اپنی اس گفتگو کو اصلاح کا ذریعہ بنانے کی کوشش کریں. کسی بھی ذریعے سے انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ یہ عمل جو آج کیا جاتا ہے اس کا دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بات کرتے وقت اب دھیان ادھر کیجیے، بات کرتے وقت بعض اوقات وہ ہماری آواز اونچی بھی ہو جاتی ہے، جسے کچھ بھائی پسند کرتے ہیں اور کچھ ناپسند کرتے ہیں. تو جو پسند کرتے ہیں یہ ان کی اپنی چوائس ہے، اور جو ناپسند کرتے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جسے بیان کرتے وقت ایک غصہ، یعنی غصے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کے اعمال، ان کی کرتوتیں، ان کے افعال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کس طریقے سے وہ بکھیر رہے ہیں، کس طریقے سے وہ دین اسلام کو، اس کے خلیے کو بگاڑ رہے ہیں. تو اس چیز کو دیکھ کر یقیناً ایک جوش اور غصہ آ جاتا ہے. اور اللہ کے دین کے لیے غصہ اور جوش نہ آئے تو واللہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں یہ زندگی بالکل عزیز نہیں، یہ زندگی ہمیں بالکل پیاری نہیں کہ جس زندگی میں اللہ کے دین کے دفاع کے لیے، نبی معظم کے دین کے دفاع کے لیے ہمیں ان لوگوں پر غصہ نہ آئے
کہ جو اللہ کے دین کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ میں پہلے ہی معذرت کر رہا ہوں، کوئی برا نہ منائے. تو آئیں ذرا ہم اس کا تاریخی اور شرعی طور پر اس کی کیا حیثیت ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں، توجہ کریں، بات آپ اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی ہے. آپ کی پیدائش کا جو دن ہے وہ احادیث کی روشنی میں پیر کا دن، جسے آپ سوموار بھی کہتے ہیں، انگلش میں آپ اسے منڈے کہتے ہیں، آپ کا دن طے ہے. جو ہفتہ وار ایام ہیں اس کے اندر آپ کا پیدائش کا دن سوموار کا، پیر کا، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. پوری امت کا اس پر اتفاق ہے. لیکن آپ کی جو تاریخ پیدائش ہے اس کے اندر تقریباً مورخین اور سیرت نگار جو ہیں ان کا اختلاف ہے. بہت سے سیرت نگاروں نے، مورخین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 5 ربیع الاول کو بتائی، اور کچھ مورخین نے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول بتائی، اور کچھ مورخین ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں. ایک اور قول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی. اسی طرح ایک اور قول کہ سیرت نگار بعض لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی پیدائش 17 ربیع الاول کو ہوئی. تو یہ مختلف قول ہیں مورخین کے، سیرت نگاروں کے، جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہے. اس کے بارے میں امت متفق نہیں ہے کسی ایک تاریخ پر. ان سب کا اس پر اختلاف. آپ کی یوم وفات پر سب کا، ان کا اتفاق یوم وفات پر، لیکن یوم پیدائش پر اتفاق نہیں. تمام سیرت نگار مورخین وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی. یعنی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول بالکل طے. لیکن جو پیدائش کی تاریخ ہے اس کے اندر مورخین کا اختلاف. آئے ایک اور آپ کے سامنے قول رکھتے ہیں، اور ایک ایسی ہستی کا قول کہ جنہیں ہمارے ملکوں کے اندر پوجا جاتا ہے، جن کی ہمارے ملکوں میں پوجا کی جاتی ہے، جن کے نام کی ہمارے ملکوں میں نظریں نیازیں دی جاتی ہیں، جن کے نام پر ہمارے ملکوں کے اندر 11ویں کے ختم دلوائے جاتے ہیں، جن کے نام پر ہمارے ملکوں کے اندر لوگ جو ہیں انہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں. یا غوث آدم مدد، عبد القادر جیلانی شیء للہ، کہ عبد القادر جیلانی اللہ کے لیے ہماری مدد کیجئے. اور لوگ یہاں تک ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ایسی ہستی ہیں کہ سورج چاند ستارے اس وقت تک طلوع نہیں ہوتے کہ جب تک ان سے اجازت نہ لے. یہ لوگوں کے عقیدے ہیں. آؤ ذرا ان کے قول کو پڑھو اور سنو کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی کون سی تاریخ بتاتے ہیں.
میرے پاس اگر کہ بھائی میرا ویڈیو والا کیمرے کو اس کتاب کے اوپر کر لے کہ یہ کتاب عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی غنیۃ الطالبین، اس کتاب کا نام، اس کے مؤلف عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہے، کہ لوگ جن کے نام کی نظر نیازیں لیتے ہیں، لوگ جنہیں اپنا مددگار پکارتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے اس وقت۔ اس کے اندر وہ کیا بات لکھتے ہیں، اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 448 یعنی 448، اس کے اندر یہ تحریر میں پہلے آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ وہ کہتے ہیں ان سے یوم عاشورہ کے بارے میں پوچھا گیا، 10 محرم کے بارے میں، تو اس کی وہ فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ 10 محرم کی فضیلت کیا ہے۔ 10 محرم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے 10 نبیوں کو فضیلت سے نوازا ہے، انہیں اللہ رب العزت نے فضائل سے نوازا ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں 10 محرم وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کا مقام بلند کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار لگایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اپنا خلیل بنایا، اور نمرود کی آگ سے نجات دی، داؤد علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی، ایوب علیہ السلام کی بیماری کو اللہ رب العزت نے انہیں بیماری سے صحت عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں سے بچا کر فرعون کو غرق کیا، اور پھر اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اور پھر اسی دن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، پھر اسی دن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 محرم کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب غنیۃ الطالبین۔ لہذا انہوں نے تمام مورخین سے، سیرت نگاروں سے اختلاف کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جو تاریخ بتائی ہے وہ 10 محرم بتائی ہے، وہ 10 محرم بتائی۔ تو لہذا یہ ہمارے لوگ، ہمارے حضرات جو 12 ربیع الاول کو نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش کا دن پکا کر چکے ہیں، یہ ان کے اوپر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس تحریر کو پڑھیں، انہیں پڑھائیں، ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ ہاں ہم جانتے ہیں آپ ہماری بات کو نہیں مانیں گے، آپ ہم پر فتویٰ لگائیں گے، آپ ہمیں کیا کہیں گے، آپ وہابی لوگ ہو، آپ گستاخ ہو، آپ کی باتیں جو غلط ہیں، آپ تاریخ میں گڑبڑ کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں چھوڑ دو ان ساری باتوں کو، ہمارے سیرت نگاروں کو، ہمارے جو محدثین سلف صالحین ان کے اقوال کو ٹھیک ہے چھوڑ دو، اور کم از کم اس کی تم مان لو کہ جسے تم اپنا غوث اعظم کہتے ہیں، جسے تم اپنا غوث اعظم کہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ، یہ پیغام جائے گا انشاءاللہ ان تک، کہ وہ لوگ کم از کم اس بات کو دیکھیں، پڑھیں اور سنیں کہ جب ہم انہیں سمجھانے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے بندو 12 ربیع الاول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، کیوں اس طریقے سے جشن منا کے اور عیدیں منا کے اپنے دین، ایمان، اسلام کا بیڑا غرق کر رہے ہو؟ ان لوگوں کو ہم بڑی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جواباً
ہم پر فتویٰ رکھتا ہے تم لوگ گستاخ رسول ہو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے منکر ہو، تم مانتے نہیں ہو، تو لہذا یہ میری ریکویسٹ، یہ میری گزارش جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور پھر اس کا پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر ہم پر کوئی بات کرنے سے پہلے سوچیں کہ ہم پر فتوے لگاتے ہیں۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اتفاق نہیں ہے، اختلاف ہے، اور جب اختلاف ٹھہرا تو پھر 12 ربیع الاول کو ان کا جشن منانا، عید میلاد النبی منانا، اس پر یہ سوالیہ نشان لگا۔ اب آئیں اس تاریخ پیدائش کے تجزیے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ کام کب شروع ہوا اور کس نے شروع کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے 300 سال بعد، تقریباً 300 سال کے بعد، مصر کے اندر ایک شخص جس کا نام عبید اللہ مہدی تھا، وہ شخص حاکم مصر بنا، مصر کے علاقوں کے اوپر اور بعض دیگر علاقوں پر اس کا قبضہ ہوا، حاکم بنا۔ اس عبید اللہ مہدی نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں فاطمی ہوں، میں علوی ہوں، میرا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہے، اور حقیقت اس کی یہ تھی کہ اس کا بیک گراؤنڈ جو مورخین نے لکھا ہے وہ یہ کہ اس کا باپ مجوسی تھا، مجوسیوں نسل تھا۔ اس مجوسیوں نسل نے آگے جب اس نے اسلام بظاہر قبول کیا تو مسلمانوں کے اندر اپنے آپ کو اس نام سے مشہور کیا کہ میں سید ہوتا ہوں، میں شاہجی ہوتا ہوں، میں کیا ہوتا ہوں؟ سید ہوتا ہوں، شاہجی ہوتا ہوں۔ معذرت کے ساتھ آج کل زیادہ تر اسی قسم کے سید اور شاہ ہیں، زیادہ تر سب کی بات نہیں کرتا، کوئی غصہ نہ کر دے اگر کوئی بیٹھا ہے تو میں بڑے احتیاط کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ اکثریت سیدوں کی اور شاہوں کی اسی طرح سے کنورٹ ہوئی، تو یہ بھی کہتا ہے میں سید ہوں، میں شاہ صاحب ہوں، سید النسل ہوں، حسین، حسن، علی، فاطمہ ان کی اولاد کے اندر سے ہوں، یہ اس نے دعویٰ کیا۔ اور حقیقت کہ باپ اس کا مجوسی نسل، دادا اس کا مجوسی، پورے آباء و اجداد اس کے مجوسی نسل، اس بدبخت انسان نے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منایا جائے، اور پھر یہی نہیں کہ اللہ کے رسول کا برتھ ڈے، بلکہ اس نے کہا پنجتن پاک کا برتھ ڈے منایا جائے۔ پنجتن پاک کون کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ اس نے کہا پنجتن پاک ان کا بھی برتھ ڈے مناؤ، اور پھر چھٹا میرا بھی برتھ ڈے مناؤ۔ لہذا باقاعدہ طور پر اس میلاد کی ایجاد کرنے والا یہ مجوسی نسل کہ جو اپنے آپ کو لوگوں میں فاطمی اور علوی کہلواتا تھا، اس نے اس رسم کو ایجاد کیا، وغیرہ اس سے لوگ جانتے تک نہیں تھے، لوگوں کو اس بات کا علم تک نہیں تھا کہ یہ برتھ ڈے نامی چیز کیا ہوتی ہے۔ یہ میلاد کا انگلش ترجمہ کر رہا ہوں میں، میلاد انٹو انگلش برتھ ڈے، اللہ کے رسول کا یوم پیدائش۔ تو اس شخص نے اس کو ایجاد کیا، اور اسی نے آگے چل کے لوگوں میں یہ بات مشہور کی، کہنے لگا کہ میں امام مہدی ہوں، میں مہدی بن کے آیا ہوں، اور آہستہ آہستہ آگے چل کے پھر اس نے ربوبیت کا بھی دعویٰ کیا۔ اس ظالم، فاسق، بدعتی، مشرک اور کافر کی اس ایجاد کے اوپر آج کا مسلمان عمل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ عرصہ گزرا، یہ سلسلہ چلتا رہا،
پھر اللہ رب العزت نے ایک شخص سے کام لیا، افسر بن عامر الجیوش، کہ اس شخص نے جب اس کے ہاتھ میں حکومت آئی تو اس نے اس رسم کو ختم کر دیا۔ اب یہ رسم ختم ہوئی، یہ رسم تقریباً 600 ہجری تک موقوف رہی۔ 604 ہجری کے اندر دوبارہ ایک حاکم حاکم عراق جس کا نام ملک مظفر تھا، ابو سعید اس کی کنیت تھی، اس شخص نے 604 ہجری کے اندر اس رسم کو دوبارہ شروع کیا۔ حاکم عراق لوگوں کو اس نے اس بات کی ترغیب دلائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی جائے۔ باقاعدہ اس شخص نے کنجریوں کو اکٹھے کیا، بھانڈ براسی اکٹھے کیے، شراب کی محفلیں سجائیں، محفلیں موسیقی برپا کی، ناچ اور گانے کی محفلیں ہوئی، جان سے جان ٹکرائے، لوگوں کی دعوتیں ہوئی، کتابیں لکھوائی اس نے، مولوی حلوے کھانے والے مولوی ڈھونڈے اس نے، وہ جو لوگوں کے مال کے اوپر پلنے والے حرام کھانے والے مولویوں کو ڈھونڈا اس نے، اور ان کے ذمہ لگایا کہ کتابیں لکھو اس موضوع کے اوپر۔ لوگوں نے کتابیں لکھ کے ہزار اشرفیاں سے وصول کی، اس موضوع پر کتابیں لکھ کے کہ میلاد منانا سنت ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس قسم کے مولوی مل جاتے ہیں بے حسابے، ہر دور کے اندر ہی اس قسم کے مولوی ہوتے ہیں، پیسے لے کر ایمان بیچ ڈالتے ہیں، دین ہے۔ لہذا اس کے دور کے اندر باقاعدہ پھر کتابیں لکھی گئی، نشر و اشاعت ہوئی، لوگوں کو قائل کیا گیا، ترغیب دلائی گئی، سبق پڑھائے گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، لہذا اس دن آپ کا یوم پیدائش منایا جائے گا۔ اپنے جہاں جہاں اس کا تسلط جن علاقوں میں، وہاں اس نے اس رسم کو شروع کروا دیا۔ اور ہوتا کیا کہ ان دنوں کے اندر، اس دن کے اندر باقاعدہ محفل موسیقی ہوتی، گانے بجانے والے لوگ جمع ہوتے اور کنجریاں ناچتی اور شراب کی محفلیں سجائی جاتی۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو اس عمل کو جاری کر رہے ہیں۔ اس عمل کو جاری کرنے والے لوگ اندازہ کریں، کیا کوئی صحابہ ہے، کیا تابعی ہے، کیا تبع تابعی ہے، کیا کوئی آپ کے ائمہ کرام میں سے کوئی امام ہے جس نے اسے شروع کیا ہے؟ جائے ذرا حساب کتاب لگائیں، محاسبہ کریں، دیکھیں ذرا کہ کون ہے شروع کرنے والے۔ پہلے شروع کرنے والا عبید اللہ، وہ فاسق، مشرک، کافر، بدعتی کہ جس نے اس عمل کو شروع کیا، اور اس کے بعد یہ فاسق آدمی، یہ ظالم بدکار آدمی کہ جس نے 604 ہجری کے اندر جا کے اس عمل کو شروع کیا۔ یہ اس کی تاریخی حیثیت ہے، یہ تاریخ ہے جسے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ممکن ہے میرے کچھ بھائیوں کو ان باتوں سے تکلیف پہنچے یا وہ پریشان، میں آپ کی وہ تکلیف اور پریشانی دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک سوال ہے، اس سوال کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، احترام کے ساتھ، آپ کے سامنے بھی اور ان مولویوں کے سامنے بھی جو اس عمل کے بارے میں بڑی ترغیب دلاتے ہیں اور بڑے لوگوں کو قائل کرتے ہیں، لوگوں کو بڑا گھیر گھیر کے اس عمل پر لاتے ہیں۔ یقیناً یہ میسج انشاءاللہ باذن اللہ جائے گا ان سب کو، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ میسج ان کو جائے، اسی لیے یہ اہتمام کیے ہیں کہ ان لوگوں تک یہ پیغام جائے، سوال اٹھے، لوگ پوچھیں، ان کے گریبان پکڑے مولویوں کے کہ تم نے اس عمل کو جو آج اتنا چڑھا رکھا ہے، بڑھا رکھا ہے، کوئی اس کی کوئی شرعی اور تاریخی حیثیت بیان کر کے ثابت کرو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آپ کی زندگی مبارک کتنے سال تھی؟ 63 سال تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال تھی. 40 سال جب آپ کو اس عمر میں نبوت ملی ہے تو نبوت کے بعد کتنے سال ہیں جو آپ زندہ رہے؟ 23 سال. 23 مرتبہ اللہ کے رسول کی زندگی میں یہ 12 ربیع الاول کا دن آیا. سوال کرو ان مولویوں سے، اس عمل کرنے والوں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی میلاد منایا ہو؟ کبھی ایک دفعہ بھی؟ ثابت کریں کسی حدیث سے، کسی عمل سے، آپ کے کسی قول سے، آپ کے کسی فعل سے، آپ کے کسی حکم سے 23 سالہ زندگی کے اندر کہیں سے ہمیں ڈھونڈ کر بتا دیں، مل جائیں. برائے کرم درخواست کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں ہماری رہنمائی فرما دیں تاکہ کہیں اس نیک عمل کو کرنے میں ہم پیچھے نہ رہ جائیں. ہم بھی اس نیک عمل کو کرنے میں آگے سے آگے بڑھیں، ہم بھی اس عمل کو کریں. آئندہ ہم بھی آنے والے سال میں میلاد منانے سے محروم نہ رہ جائیں. ہماری رہنمائی کر دیں. 23 سالہ نبوت، اس کے بعد خلفائے راشدین کا 30 سالہ دور ہے. کتنا دور ہے؟ 30 سالہ دور ہے خلفائے راشدین کا. جاؤ ذرا خلفائے راشدین کا دور اٹھا لو. اگر تمہیں نبی معظم کے 23 سالوں میں یہ عمل نہیں ملا تو پھر ہم تم سے یہ رفقت کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ بھائی جان ہمیں خلافت راشدہ کے 30 سالوں میں سے کہیں سے ڈھونڈ کر دکھا دو، ہم پھر بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. 30 سال، اللہ اکبر. اور انشاءاللہ نہ ان 23 سالوں میں ملے گا اور نہ ان 30 سالوں میں ملے گا. جتنی کتابیں، جو ذخیرہ احادیث، سارے کا سارا چھان مارو، ڈھونڈو، ٹٹولو اور ڈھونڈ کے ہماری رہنمائی کرو. اللہ اکبر. اس کے بعد تبع تابعین کا دور ہے، ائمہ اکرام کا دور ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ 4 امام برحق ہیں. وہ یہی کہتے ہیں. کتنے امام برحق ہیں؟ 4 امام برحق ہیں. چاروں اماموں کو جب آپ برحق سمجھتے ہیں تو پھر جناب ایسا کیجئے کہ آپ کو 23 سالہ زندگی میں بھی یہ بات نہ ملے، آپ کو 30 سالہ خلفائے راشدین کی وہاں پر بھی آپ کو یہ بات نہ ملی تو 4 اماموں کو برحق کہتے ہو تو ان 4 اماموں، ان کی کسی عمل، ان کی کسی کتاب، قول، فعل سے ہمیں یہ بات ثابت کر دو کہ انہوں نے اس کے بارے میں کہیں حکم دیا ہو یا انہوں نے کبھی یہ عمل کیا ہو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 150 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہوتی ہے. اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ 179 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہوتی ہے. اس کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ 204 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے. اس کے بعد امام احمد بن حنبل ہیں، ان کی وفات جو ہے 241 ہجری میں ہوتی ہے. اس کے بعد سیاستہ کے محدثین امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے. جاؤ ان کی حدیث کی کتابیں. امام نسائی سب سے آخر میں 309 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہوتی ہے. کہ 309 سال کا دور، 309 اور یہ سارے کا سارا دور نبی کریم کے 23 سال، خلفائے راشدین کے 30 سال، اماموں کے 241 سال، محدثین کے 309 سال. ان سالوں کے اندر کسی جگہ سے میرے بھائی، ہمارے دوست اور ہمارے ساتھی کہیں سے کوئی ڈھونڈ کر ہمیں ایک روایت کو ڈھونڈ کر دکھا دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کسی عمل، کسی حدیث سے کہ عید میلاد النبی ثابت ہو. اگر کوئی وہ اس کا حوالہ دے دیں، اس کا وہ کوئی ثبوت دے دیں تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا انشاءاللہ ہم ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. اللہ اکبر. اور میں نے تو ایک اور بات بھی آپ کو سنا دی ہے، اور میں کہتا ہوں مجھے پتا ہے
کہ یہاں پر آ کے ٹھوس ہو جائے گا یہ مولوی اور بہتان تراشیاں کرے گا. وہ کہے گا نا ہم نہیں مانتے بخاری کو، مسلم کو، نسائی کو، ابن ماجہ کو ہم نہیں مانتے. تم وہابی ہو، حدیثیں گھڑ لی ہیں، اپنی طرف سے بنا لیا. میں کہتا ہوں چل، اگر تو نہیں مانتا انسانوں کو، اس کو تو مانتا ہے نا، اور اس کو تو مانتا ہے نا. کیا مانتا ہے اس کو؟ اس کو تو بہت کچھ مانتا ہے. اس کو تو اپنا امام مانتا ہے، اس کو تو اپنا غوث اعظم مانتا ہے، اس کو تو اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے. اور عبد القادر جیلانی کا حوالہ، ان کی کتاب، ان کا فرمان، اور تو کہتا ہے 12 ربیع الاول. وہ کہتے نہیں 10 محرم. اور جب انہوں نے یہ کہہ دیا 10 محرم تو اس کا مطلب کہ انہوں نے کبھی 12 ربیع الاول کو آپ کا پیدائش کا دن منایا ہی نہیں. بات سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ لہذا یہ سوال بھی ہم رکھتے ہیں کہ بھائی جان ایسے کرو، ادھر دال نہیں گلی، ادھر سے آپ کو کچھ نہیں ملا اور ملے گا بھی نہیں. ایسا کرو ہم بھی چلو ادھر آ جاتے ہیں آپ کی تسلی کے لیے. آپ کی تسلی کے لیے ہمیں آپ پیر عبد القادر جیلانی ان کی سیرت میں سے، ان کے عمل میں سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ انہوں نے کبھی میلاد منایا ہو، کہ انہوں نے کبھی میلاد منایا ہو. ان کا علم، ان کا تقوی، ان کی محبت رسول، ان کی حدیث سے محبت، ان کی اسلام سے محبت، شریعت سے محبت آج کے جتنے مولوی ہیں ان سب سے زیادہ ہے. آج کے جتنے مولوی ہیں اس سے ان کی محبت اللہ کے رسول سے اور زیادہ ہے کہ نہیں؟ ہم تو مانتے ہیں. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہم قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، قابل احترام ہے، قابل عزت ہے. اگر ان کی محبت ان سے اتنی زیادہ ہے، اتنا ان سے پیار ہے، اتنا ان کے ساتھ تعلق ہے، اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو سرکار آپ یہ کام کہاں سے کر رہے ہیں؟ یہ سوال کریں آپ ان سے، یہ پوچھیں آپ ان سے، یہ سوال ان کے سامنے رکھیں. یہ آپ کی تیاری ہے. آپ کے پاس ایک فکر ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ جائیں ان کے سامنے ان سوالوں کو رکھ کے اس کی تاریخی اور شرعی حیثیت جو ہے اس کا ان سے سوال کریں. اس سوال کو پوچھیں ان سے. اگر تمہیں وہ کوئی جواب دے دیں، قرآن و حدیث میں سے تمہاری کوئی رہنمائی کر دے، ان کی زندگیوں میں سے، ان کی کتابوں میں سے، ان کے عمل میں سے اگر وہ تمہاری رہنمائی کر دیں، تمہیں بتا دیں، دلیل دے دیں، تو بھائی پھر ہمیں بھی بتا دیجئے گا، ہمیں بھی بتا دیجئے گا. آئندہ درس جو ہم کریں گے وہ عید میلاد النبی کے حق میں کریں گے اگر کوئی اس کا ہمیں ثبوت دے دے. اللہ اکبر. تو لہذا میرے بھائیوں، تاریخی اعتبار سے یہ چیز میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھ رہا تھا. اور عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ 561 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے. کتنی ہجری میں؟ 561 ہجری کے اندر آپ وفات پاتے ہیں. 90 سال کی ان کی عمر تھی. کتنی عمر تھی؟ 90 سال. اگر آپ ان کے ابتدائی 10-15 سال نکال دیں، بلوغت کو پہنچتے پہنچتے 15 سال کی عمر میں بندہ بالغ ہو جاتا ہے، تو 15 سال میں بلوغت کو پہنچے تو اس کے بعد کے 75 ایئر 75 سال. اس کا مطلب 75 مرتبہ یہ دن 75 مرتبہ یہ دن عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی زندگی میں آیا ہوگا. 75 ٹائمز یہ دن ان کی زندگی میں آیا ہوگا. تو اگر 75 مرتبہ یہ دن ان کی زندگی میں آیا ہے تو اگر وہ اسے جائز سمجھتے ہیں، شریعت سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تم یہ کہتے ہو، سمجھتے ہو کہ یہ ان سے محبت کرنے والے، ان سے پیار کرنے والے، ان کی اطاعت کرنے والے، تو 75 مرتبہ یہ دن آیا ان کی زندگی میں. ان 75 مرتبہ میں سے کوئی ایک مرتبہ بھی کہیں سے ہمیں ڈھونڈ کر دکھاؤ کہ انہوں نے کبھی یہ عمل کیا. اللہ اکبر. تو لہذا تاریخی اعتبار سے تو یہ چیز میں نے آپ بھائیوں کے سامنے بیان کر دی کہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے
ہم ذرا ان سے یہ سوالات کریں، ان سے یہ پوچھیں، انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا جب آپ یہ چیزیں ان کے سامنے رکھیں، ان سے پوچھیں۔ آئیں ذرا تھوڑا سا اس کی شرعی حیثیت پر بھی بات کر لیں۔ رب کائنات نے قرآن حکیم میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ ہے اور آیت نمبر 3 ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ ہم نے تمہارے لیے آج دین مکمل کر دیا، دین مکمل، بس اب کسی کو اس میں اضافے کی اور کمی کی کوئی اجازت نہیں۔ کوئی یہ جرات نہ کرے، کوئی یہ کوشش نہ کرے کہ اس دین کے اندر جو دین محمد کریم کو دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مکمل دین، اس دین کے اندر اضافہ کرنے کی، کمی کرنے کی کوئی جرات نہ کرے، کوئی کوشش نہ کرے۔ ایک مکمل دین اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنی یہ نعمت ہم پر پوری کر دی اور وہ راضی ہو گیا کہ یہ تمہارا دین اسلام ہے، اب تم نے صرف فالو کرنا ہے، صرف اسے کرنا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع صرف تم نے اس چیز کی کرنی ہے جو تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہیں کرنی۔ اتباع کس کی کرنی ہے؟ جو آسمانوں سے تمہارے اوپر نازل کر دیا گیا ہے، بس اس کی۔ دین مکمل ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ ایسا دین تمہیں دے کر جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں اس کے دین کی طرح بالکل روشن ہیں، جس کی راتیں اس کے دین کی طرح بالکل روشن واضح۔ محمد کریم نے تم سے کوئی بات نہیں چھپائی، ہر چیز کو اللہ نے اتارا اور نبی معظم نے تمہیں پڑھ کر سنایا، تم تک پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دینے کے بعد اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اب تم نے میرے جانے کے بعد کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین سے، ہماری شریعت سے، ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے، ہمارے عمل سے ثابت نہ ہو، اگر تم نے وہ عمل کیا تو وہ عمل مردود کہلائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اگر تم میں سے کسی نے کوئی ایسی بات کہی کہ جس بات کو ہم نے کبھی کہا نہ ہو، کبھی کوئی کلام کیا نہ ہو، اگر تم نے کوئی ایسی بات کی تو وہ تمہاری کہی ہوئی بات بھی رد ہے، وہ کہی ہوئی بات مردود ہے، اس کا دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم لوگ امت کے اندر بڑا اختلاف دیکھو گے، امت کے اندر تم بڑا اختلاف دیکھو گے۔ اللہ اکبر۔ وَتَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم لوگ دیکھو گے کہ لوگوں میں بڑے اختلاف پیدا ہو گئے، لوگ مسائل کے اندر الجھ جائیں گے، دین کی باتوں، شریعت کی باتوں میں الجھ جائیں گے، ایک دوسرے پر فتوے لگنا شروع ہو جائیں گے، لوگ اٹھیں گے اور مسلمانوں کی جماعتوں کے اندر اختلافات کو پیدا کر دیں گے۔ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بڑا اختلاف دیکھا جائے گا، بڑا اختلاف ہوگا۔ تو فرمایا ایسے حالات میں تم نے پتہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول ہماری تربیت کر رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں پڑھا رہے ہیں۔ کیا پڑھاتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی نے علیکم بسنتی، کیا ہے تم پر؟ علیکم بسنتی۔ اختلاف تمہیں نظر آئے تو تم سارے اختلافات سے کنارہ کش ہو کے، الگ ہو کے، ان سے دور رہ کے تم نے میری سنت کو تھام لینا ہے، تم نے میرے طریقے کو تھام لینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اور مزید ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین والمہدیین، تمہارے اوپر یہ واجب ہے کہ جب یہ اختلافات پھوٹ پڑے، لوگ آپس کے اندر اختلافات کرنے لگے، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری اور میرے تربیت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کے اوپر عمل کرنا، میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا۔ اور فرمایا اللہ کے رسول نے تمسکوا بہا، تمسکوا بہا، اس کو پکڑ لینا، اس کو تھام لینا، وعضوا علیہا بالنواجذ، اپنی داڑھوں کے ساتھ اس طریقہ کو، اس سنت کو، اس عمل کو جو میرا ہے، میرے خلفاء راشدین کا ہے، تم نے صرف اور صرف اپنے یہ دانت مضبوطی سے اس پر جمع دینے ہیں، اس پر رہنا ہے۔ تمہیں کوئی توڑے، تمہیں کوئی کھینچے، تمہیں کوئی بلائے، ادھر آؤ میری مان لو، ادھر آؤ اس کی مان لو، ادھر آؤ اس کو دیکھ لو، یہ دیکھ لو، وہ دیکھ لو، اسے پڑھ لو، اسے سن لو، اس امام کے پیچھے۔ فرمایا نا 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 نا، ادھر نہیں، ادھر نہیں، کہاں؟ علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین والمہدیین، ان کو پکڑنا، تم تمسکوا بہا، مضبوطی سے پکڑے رہنا، وعضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، کہیں کوئی تجھے یہاں سے کھینچ کے نہ لے جائے، قابو میں رکھنا، اسی پر زندگی گزارنا، اسی پر جینا، اسی میں بننا، اس کے علاوہ اور کوئی عمل نہ کرنا۔ یہ تربیت ہے جو ہماری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مجھے کوئی بتائے کہ یہ جو میں ساری بات تاریخی حوالے سے بھی پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہے اور خلفاء راشدین کی سنت سے ثابت ہے، تاریخ مطالعہ کر لو، یہ ساری کتابیں اٹھا کر پڑھ لو، تو جب یہ نہ سنت رسول نہ خلفاء راشدین کی سنت، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عمل جو ہے دین نہیں ہے، یہ عمل شریعت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور جو بدعت ہوتی ہے وہ گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی جو ہے اس کا یقینی نتیجہ جہنم ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور اپنے آپ کو یہ دین میں نکلنے والے جو نئے نئے کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں دین میں نئی نئی چیزیں نکلے، اپنے دامن کو دور رکھنا، بچنا، قریب نہ آنا، کیونکہ یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ دین میں اگر کوئی ایک کام بھی ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں، دین میں شریعت میں اگر ہم کوئی ایک عمل بھی اگر ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں تو وہ عمل بدعت۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے تو الحمدللہ آپ کے سامنے تاریخی حوالے بھی پیش کر دیے، اور پھر احادیث کے اندر سے بھی سوال کر لیے کہ بھائی بتائیں، یہ لوگ چھان بین کریں، ہماری رہنمائی فرمائیں، ہمیں بھی بتائیں کہ کہاں کس حدیث کے اندر یہ چیز موجود ہے، کہیں ہم اس نیکی کے اندر پیچھے نہ رہ جائیں۔ بھائی ہمیں تو آج تک نہیں ملا، طالب علم ہیں، ہمارے اساتذہ بھی ہیں، ہمارے سلف صالحین بھی ہیں، ان کی ساری زندگیوں کا مطالعہ، ان کی دی ہوئی تعلیم و تربیت اور اپنا مطالعہ، ہمیں تو کہیں پر یہ چیز نہ دیکھنے کو، نہ سننے کو، نہ پڑھنے کو کسی جگہ نہیں ملی، اور جب نہیں ملی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل سنت نہیں ہے، بدعت ہے، اور جو اس بدعت کو منا رہا ہے وہ اپنے آپ کو تباہی کی راہ پر چلا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ کے اندر ابو داؤد کی یہ روایت ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 1134 1134، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ ابو داؤد کی یہ روایت
کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ مدینہ میں تشریف لائے تو وہاں پر اہل مدینہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے کھیل کود کے لیے 2 دن مقرر کر رکھے تھے. ان 2 دنوں کے اندر وہ خوشی مناتے اور کھیل کود کرتے. تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن کس چیز کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، جواب دیا، اللہ کے رسول زمانہ جاہلیت سے ہمارے اندر کے 2 دن چلے آ رہے ہیں جس کے اندر ہم خوشی مناتے ہیں، جس کے اندر ہم جشن مناتے ہیں، جس کے اندر ہم جو ہے کھیل کود کرتے ہیں. تو یہ ہمارے زمانہ جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں، لہذا اسی پر آج بھی عمل پیرا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں نبی معظم، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ان 2 دنوں کو ان دنوں سے جو بہتر دن ہیں ان کے ساتھ تبدیل کر دیا. ان 2 دنوں کو ترک کر دو. اب تمہارے لیے اللہ کی طرف سے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تربیت کرتا ہوں، تمہیں پیغام دیتا ہوں، تمہیں بتاتا سکھاتا ہوں کہ اب وہ 2 دن جو اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. تمہارے لیے وہ جو 2 دن وہ مناتے ہیں جس میں وہ کھیل کود کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا بس خلاص سٹاپ، یہ نہیں اب چلے گا، بلکہ اب تمہارے لیے 2 خوشی کے دن آسمانوں سے جسے عید کا نام اللہ نے دیا اور پھر نبی معظم نے ہمیں بتایا کہ تمہارے لیے عید کے یہ 2 دن ہیں. کون سے؟ عید الفطر جو 1 شوال کو ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ وہ 10 ذو الحج کو ہوتی ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں یہ 2 دن بتا گئے، انہیں اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ بھی تیسری عید بھی منانی ہے. بھئی یہ تیسری عید میلاد النبی ہے نا. یہ تیسری عید، اس کا مطلب اللہ کے رسول کو شاید معاذ اللہ میں گستاخی نہ کر جاؤں، نہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے نہ نبی معظم نے بتایا ہے، کہیں کوئی مسٹیک ہو گئی ہے ان سے، کہیں وہ بھول گئے ہیں اور انہیں یاد نہیں اور مولویوں کو یاد ہے جنہوں نے آج گھڑ لی، یاد بنا لی. اب یہ جی عید ہے، خوشی مناؤ، ہلا گلا کرو، انجوائے کرو اس دن کے اندر کے جس دن کے اندر ابھی تک اختلاف، جس دن کو تمہارے مورخین سیرت نگار تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. 12 ربیع الاول کہ جس پر تمہارا اختلاف ہے، اتفاق نہیں ہے، اس دن کے اندر اور جس چیز پر اتفاق کہ 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، 12 وفات. اللہ اکبر. اور یہ رسم واللہ ہمارے ملکوں کے اندر بالخصوص بر صغیر کے اندر یہ بہت بعد میں کہیں جا کر آئی. 1933 کے اندر جا کے، کب؟ 1933 1933. اگر کوئی بابا 1933 کے دور سے پہلے کا ہو اس سے سوال کیجئے گا کہ بابا جان 1933 سے پہلے کے اگر ہوں 1920 کے کہیں کوئی مل جائے بابا، بڑی مشکل ہے، ویسے ممکن ہے شاید کوئی ڈھونڈنے سے مل جائے. 1920 کا بابا تو اس سے پوچھو کہ 1933 سے پہلے کوئی اس کا نام ہو. 1933 میں لاہور میں یہ ہمارے کچھ جیالوں متوالوں نے اس کو شروع کیا اور پھر پھیلتے پھیلتے ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ سارے ممالک کے اندر اس دن کو 12 ربیع الاول کو جشن، عید میلاد النبی، نہ اللہ کو پتا نہ اللہ کے رسول کو پتا. انہوں نے 2 دن عید کے بتائے کہ تمہارے عید کے 2 دن عید الفطر، عید الاضحیٰ. انہوں نے کہا نہیں تیسری عید بھی ہے،
یہ تیسری عید بھی ہم منائیں گے. یہ بھی عید ہے. واللہ جس دین کو اللہ نے مکمل کر دیا, نبی معظم نے ہمیں سکھا دیا, اس کے اندر کسی دن کو عید کا نام دینا, عید کا دن قرار دینا, یہ شریعت سازی کرنے کی کوشش ہے. یہ شریعت سازی کرنے کی کوشش ہے. اللہ اکبر. اور جبکہ اگر دوسری طرف آپ جائزہ لینا, اور 12 ربیع الاول جس پر اتفاق ہے, سارے مسلمانوں کا اتفاق, سیرت نگاروں کا اتفاق, کہ 12 ربیع الاول کو تیرے میرے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. اور یہ دن وہ دن ہے کہ جس دن میں فاطمہ رو رہی تھی, عمر, ابوبکر, عثمان, علی, خالد بن ولید, عبد الرحمن بن عوف, یہ سارے صحابہ کرام اس دن رو رہے تھے. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو آپ کے خادم رسول کہلاتے ہیں, کہتے ہیں میری زندگی کا تاریخ ترین دن 12 ربیع الاول تھا. میری زندگی کا تاریخ ترین دن کون سا تھا؟ 12 ربیع الاول تھا. کیونکہ اس دن میں وہ مقدس ہستی ہم سے بچھ گئی. یہ غم کا دن تھا صحابہ کے لیے, بڑا تکلیف والا دن تھا. صحابہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط اعصاب کے مالک, اللہ اکبر, اپنے ہوش و حواس کو بیٹھتے ہیں, اپنے ہوش و حواس کو بیٹھتے ہیں. کہتے ہیں جس کسی نے کہا نا کہ اللہ کے رسول وفات پا گئے ہیں, میں اس کی گردن اتار دوں گا. عمر کو اتنا غم تھا, عمر کو اتنا غم تھا. ہاں 12 ربیع الاول کو کوئی خوش تھا, 12 ربیع الاول کو کسی کے ہاں جشن تھا. وہ جشن کس کے ہاں تھا؟ وہ کفر کے ہاں تھا, وہ بدکاروں کے ہاں تھا, وہ مجرموں کے ہاں تھا, وہ شیطان کے ہاں تھا. وہاں جشن تھے اور یہاں غم تھے. اور مسلمانوں کے ہاں کیا تھے؟ مسلمانوں کے ہاں غم تھے. اور آج ہم کن کی پیروی کر رہے ہیں, کن کے راستے پر چل رہے ہیں؟ جاؤ سوال کرو, اٹھاؤ حدیث کی کتابیں, عمر سے پوچھو حدیث میں, ابو بکر سے پوچھو, عثمان سے پوچھو, علی سے پوچھو, اور اس فاطمہ سے پوچھو کہ جس کا بابا 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہوا. جاؤ سوال کرو ان سے. سیرت کی کتابیں, ان کی لکھی ہوئی کتابیں, ہمارے یار دوستوں کی لکھی ہوئی کتابیں, اس کا مطالعہ کریں. اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں فاطمہ رو رہی تھی, فاطمہ قرب سے, تکلیف سے رو رہی تھی, صحابہ رو رہے تھے, اور غم سے نڈھال ہو کے صحابہ زمینوں پر بیٹھے تھے. یہ ان کے غم کا دن. اور وہاں جو شیطان کے ہاں خوشیاں تھیں, کفر کے ہاں خوشیاں تھیں. تو فیصلہ کرو کہ کس کی پیروی کر رہے ہیں. ہمارے کیلنڈر, اس سے پرانی جنتریاں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو پرانے زمانے کا کوئی بندہ بھی یہاں پر بیٹھا ہو, بڑے بڑے بیٹھے ہیں, تو ان سے پوچھو ربیع الاول کے مہینے کو وہ کیا نام دیتے تھے؟ 12 وفات کا نام دیتے تھے. کیا نام دیتے تھے؟ 12 وفات. جاؤ جا کر پوچھ لو, پرانی جنتریاں کھنگالو, لوگوں سے پوچھو کہ تم ربیع الاول کے مہینے کو کیا نام دیتے تھے. اللہ کی قسم, میں اس کیمرے کے سامنے یہ ساری ریکارڈنگ, کیسٹ ریکارڈ, کیمرہ ریکارڈ, جاؤ بزرگوں سے پوچھو, بڑوں سے پوچھو, سوال کرو کہ وہ ربیع الاول کے مہینے کو کیا نام دیتے تھے. اگر وہ یہ نہ مانے کہ ہم 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہتے تھے, ربیع الاول کے مہینے کو 12 وفات کہتے تھے, اگر تو یہ بات کہہ دے تو میں بچ گیا. اور اگر وہ کہے کہ نانا ہم نے کبھی اس مہینے کو 12 وفات نہیں کہا, تو اگلے درس میں آؤ تو مجھے یہاں پکڑ لینا. کیمرہ گواہ بن گیا بھائی. یعنی وہ مہینہ جو وفات کا مہینہ معروف تھا, 12 وفات کا مہینہ. اور ظالمو, میں ان سے کہہ رہا ہوں بھائیو, آپ نہ کوئی محسوس کیجئے گا کہ ہمیں کہہ رہا ہوں, میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جن تک ہمارا یہ پیغام جا رہا, ان ظالموں سے کہہ رہا ہوں
کیوں ظالمو، وہ دن تو میرے نبی کے ساتھیوں کا غم کا دن تھا، وہ دن تو میرے نبی کے ماننے والوں کے لیے تکلیف والا دن تھا، وہ دن تو کافروں کے ہاں جشن کا تھا۔ تم نے اے ظالمو، تم نے آج اس کفر کی راہ کو اختیار کر لیا، ان کافروں کے جشن میں شامل ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور برتھ ڈے، پیدائش کے دن، ہلے گلے، کیا بات ہے، مستیاں، موج مستیاں، کیا کچھ نہیں ہوتا ان دنوں میں، اور دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، دن بدن نئی نئی چیزیں نکل کے آ رہی ہیں۔ کم بختوں نے باقاعدہ کیک کاٹنے شروع کر دیے ہیں۔ فیصلہ آباد میں، لاہور میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، دنیا کے اور ممالک میں اب کیا ہونے لگے ہیں؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ، کیک کٹ رہے ہیں، کیک۔ وہ کرسمس منانے والے عیسائی ان کی نکالی کرتے ہوئے، ان کی نقل کرتے ہوئے، عیسائیوں کی نقل۔ بھئی وہ عیسائی مناتے ہیں رسول اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے۔ کون مناتے ہیں؟ عیسائی مناتے ہیں برتھ ڈے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس کو وہ بڑا دن کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اور ان کی دیکھا دیکھی ہمارے مسلمان بھی کہتے ہیں بڑا دن۔ وہ بڑا دن کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا۔ ان کی پیدائش ہوئی ہے، یہ بڑا دن ہے۔ ہمارے مسلمان بھی پیچھے پیچھے، ہاں یہ بڑا دن ہے، ہیپی کرسمس، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن۔ ان کے ہاں بھی کیک کٹتے ہیں، ان کے ہاں بھی عید منائی جاتی ہے، ان کے ہاں بھی وہ نئے کپڑے پہن کے، جوڑے پہن کے، سوٹڈ بوٹڈ ہو کے، موج مستیاں کر کے، موسیقی کی محفلیں سجا کے، جان سے جان ٹکرا کے، اپنے ماحول معاشرے کے اندر گندگی غلاظت پھیلاتے ہوئے کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ کرسمس ڈے ہمارے مسلمانوں نے بھی اندھی تقلید کرتے ہوئے کا بھی عید میلاد النبی، انہوں نے عید رکھی، انہوں نے بھی عید رکھی۔ اور کام کیا ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی؟ وہ کنجریاں ناچتی ہیں۔ واللہ باقاعدہ اس سال کچھ علاقوں کے اندر پروگرام ہوئے کہ جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ فاحشہ عورتوں کے ڈانس پروگرام رکھے۔ جی یہ عید کا دن ہے، موسیقی کی محفلیں سجائی گئی، گانے بجائے گئے، عورتیں مرد مخلوط گیدرنگ، اکٹھے عورتیں مرد کیک کاٹ رہے ہیں، بندے ناچ رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، عورتیں جھومر ڈال رہی ہیں۔ اور یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ میلاد ہے، یہ عید ہے۔ اللہ کی قسم کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، اللہ کے رسول سے غداری، یہ محبت نہیں ہوتی، اللہ کے رسول سے غداری۔ اور یہ دین دے کر گئے تھے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول دین دے کے گئے تھے، پردے والا دین، عورت کے لیے پردے والا دین، حیا والا دین۔ تجھے مجھے دین دے کے گئے کہ تیری نظریں جھکی ہوئی ہو، موسیقی نہ سنے، تو حرام کے نزدیک نہ جائے، تو اسلام کے پرچم کو، اسلام کے علم کو بلند کرنے والا ہو، دین پر چلنے والا، قرآن پر چلنے والا، حدیث پر چلنے والا، قرآن و حدیث پر جینے مرنے والا ہو۔ آج قرآن و حدیث سب پیچھے، ساری چیزیں پیچھے کر کے آج ہاتھوں میں مسئلے اٹھائے، بازاروں میں گھوم رہے ہیں۔ اور تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم جی اللہ کے رسول کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں، شولے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے مجوسیوں کی نکالی کرتے ہوئے۔ یہ جی مشل اٹھائے ہوئے لوگوں کا جلوس ہے، مسئلے اٹھا کر پھر رہے ہیں۔ اور کیا ہو گیا؟ ہمیں رسول سے بڑی محبت ہے، ہمیں رسول سے بڑا عشق ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مسئلے اٹھا کر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے وہاں ایک نعت خواہ، اس نے نعت پروگرام کا اس نے جو ڈن کیا، اس نے کہا جی میں 10 لاکھ روپے دوں گا نعتیہ پروگرام کے، اور اس کے اوپر سے جو ویلے شیلے ہوں گی، ویلے جانتے ہو نا، وہ جو کنجریاں ناچتی ہیں توائے وغیرہ، تو اس کے اوپر وہ لوگ پھینکتے ہیں. تو یہ جو ہمارے لوگ یہ کام کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی نوٹ پھینکے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر اس کے لیے 10 لاکھ روپیہ اور اسی طرح ویلے شیلے. میں کہتا ہوں اللہ ان مولویوں کے یہ سارے کام انہی نوٹوں کی وجہ سے، انہی نوٹوں کے لیے ہیں، انہی حلووں کے لیے ہیں، انہی عیاشیوں کے لیے ہیں. اگر تم ان میلادوں پر ان کو پیسے دینے بند کر دو نا، یقین کرو میلاد بند کر دیں گے. تم ان کے نوٹ بند کر دو، انہیں ویلے دینے بند کر دو. میں تو آج اپنے بھائیوں کو وہاں بریدہ میں بتا رہا تھا، اور میں نے کہا مولوی کا 2 عیدوں سے گزارا نہیں ہوا. ہمارے ملکوں میں عید کا ٹائم دیا جاتا 8 بجے کا، اور ختم کب ہوتی ہے عید؟ شروع کب کرتے ہیں؟ پھر 9 بجے جا کے 1 گھنٹہ پورا ٹائم اوپر کر جاتے ہیں. آ جاؤ، مجھے فلانا نہیں آیا، فلانا نہیں آیا، آ جاؤ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، پیسے لینے ہوتے ہیں. تو 2 عیدوں پر گزارا نہ ہوا. انہوں نے کہا ایک اور گھڑ لو تاکہ ہماری جو معیشت ہے تھوڑی سٹرونگ ہو جائے اور کوئی پیسے 4 بن جائیں. ان پیسوں کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے اس دین کا بیڑا غرق کیا انہوں نے. ان مولویوں نے اللہ کی قسم اس مال و دولت کے لالچ کے اندر آ کے انہوں نے آج دین کی یہ حالت اور کیفیت کر دی. اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں، ان کی اکثریت کی حالت کیا ہوتی ہے. واللہ نہ کوئی قرآن کا علم ہوتا ہے، نہ کوئی حدیث کا علم ہوتا ہے، نہ کوئی مسجد سے تعلق ہوتا ہے، نہ قرآن سے تعلق ہوتا ہے، نہ سنت رسول سے تعلق ہوتا ہے، نہ اللہ کے دین پر عمل، نہ شریعت پر عمل، نہ قرآن پہ عمل، نہ حدیث پہ عمل. بس ہو جائے چراغاں ہمارے ہاں، یا رسول اللہ سنائے ہر عاشق کے گھر آپ تشریف لاتے ہیں. اللہ اکبر. اب ناچو نچاؤ، انجوائے کرو، موسیقیاں چلاؤ. یہ بدکاریاں اور یہ جرم آج ہمارے ملکوں کے اندر میلاد کے نام پر کیے جاتے ہیں. اور بھائیو، اس عمل سے ہم باز آ جائیں. اگر ہمارے اندر کہیں یہ کمیاں کوتاہیاں ہیں تو ہم ترک کر دیں، اور اگر ہمارے دوستوں اور رشتہ داروں کے اندر کہیں یہ چیزیں ہیں ان کو سمجھائیں، بڑے درد کے ساتھ سمجھائیں. یہ گمراہی ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ تباہی ہے، بربادی ہے. اللہ کے رسول کی محبت ایسے حاصل نہیں ہوتی. اللہ کے رسول کی محبت لینا چاہتے ہو، اتباع کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پہ عمل کرو، شریعت سے جڑ جاؤ. رب اور رب کا نبی جس چیز کا حکم دے کرنے کا اسے کر گزرو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. واللہ تمہیں رب کی بھی محبت مل جائے گی اور محمد کریم کی بھی محبت مل جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر یہ آخری بات عرض کرتا ہوں، شیخ صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں اور میرا ٹائم بھی تقریباً پورا ہو گیا. وہ میرے بھائیو یہ ہے کہ اگر یہ نبیوں کی برتھ ڈے منانا، نبیوں کی برتھ ڈے منانا، میلاد منانا اگر یہ ہوتا تو نبی کریم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی بھی برتھ ڈے ضرور مناتے، اور مناتے کہ نہیں مناتے. اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ مرتبہ اللہ نے کن نبیوں کو دیا ہے؟ ان 2 نبیوں کا نام بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کو اپنا خلیل چنا ہے. ایک کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، اور دوسرے کون ہیں؟ اسی لیے تو پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اس رب کو ابراہیم علیہ السلام سے بڑا پیار، بڑی محبت، حتیٰ کہ نبی کریم کو بھی اپنے اس بات سے
حضرت ابراہیم سے بڑی محبت، بڑا پیار، اسی لیے بیٹا ہوا تو بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، بیٹا ہوا تو بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ اور دعائیں کیا کرتے تھے اللہ سے، اے اللہ ہمارا دین وہ ہے جو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، علی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ کے نبی نے کبھی اپنے اس باپ ابراہیم علیہ السلام کا میلاد نہیں منایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبیوں کے ساری زندگیاں، ان کی ہسٹریاں اٹھا کر دیکھ لو، اگر نبیوں کی پیدائشوں پر یہ عید میلاد النبی منانے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام کا میلاد کا دن ہوتا، حضرت نوح کا میلاد کا دن ہوتا، حضرت موسیٰ کا میلاد کا دن ہوتا، دیگر انبیاء جتنے بھی ہیں ان کے میلاد کے دن ہوتے، ان میں سے کسی کے بھی نہیں۔ ہاں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ دن ایجاد کیا، پیچھے پیچھے انہوں نے کہا واہ بلے بلے یہ عیسائی آگے نکل گئے، ہم پیچھے کیوں رہ جائیں؟ انہوں نے کہا آج سے ہم بھی شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں اور سستیاں ہیں اور غفلتیں اللہ تعالیٰ سے دور فرما دے، ہمارے ان بہن بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ انہیں حق بات کو سمجھنے کی اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں کوئی غلطی کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو ہم اس پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور پھر اپنے بھائیوں سے بھی معذرت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو یہ جو سوال ہوتے ہیں، آپ کے اساتذہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ہم تو خود طالب علم ہیں، ادنا سے